بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ آج ہم مضمون نمبر 9 انفارمیشن ٹیکنالوجی کو پڑھیں گے۔ آنکھ جو دیکھتی ہے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ علامہ اقبال کا یہ شعر جو انہوں نے تقریباً 100 سال پہلے کہا تھا، محیر العقول یعنی عقل کو حیرت میں ڈال دینے والی ایجادات کے پیش نظر آج کے زمانے پر کس قدر صادق یعنی سچا لگتا ہے۔ فی زمانہ ریڈیو، ٹیلی فون، کیلکولیٹر اور کمپیوٹر جیسی قبیل یعنی اس قبیلے کی جتنی بھی الیکٹرانک کی ایجادات ہیں، اہم ایجادات نے انسانی زندگی کو یکسر یعنی مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ انٹرنیٹ کی ایجاد نے اس زندگی میں مزید انقلابات لے کر آئی ہے۔ جدید مواصلات یعنی پیغام رسانی کا جدید نظام اور پلک چھپکتے ترقی کے منازل طے کرنے کے اس جدید نظام کو اصطلاح میں انفارمیشن ٹیکنالوجی یا IT کہا جاتا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اصطلاح کا اطلاق یعنی یہ کن لوگوں پر لاگو ہوتا ہے جس نے ٹیکنالوجی سیکھنے اور معلومات کے جدید ترقی میں بے پناہ امکانات پیدا کیے ہیں۔ دنیا بھر میں ٹیکنالوجی کی تمام ترقیوں پر ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن حالیہ زمانے کی ایک جدید ایجاد اور ہر گھر کا ایک اہم حصہ ہے۔ آج کے دور میں ٹیلی ویژن محض تفریح ہی کا وسیلہ نہیں بلکہ یہ ان کی زندگی میں بہت سی مفید معلومات کا ذریعہ بھی بن چکا ہے، اور ہم گھر بیٹھے بٹھائے طرح طرح کے پروگرام اور خبریں دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کمپیوٹر جدید دور کا الادین کا چراغ یعنی ایک جادو کا چراغ جس سے کوئی بھی جو کام ہے آپ آسانی سے کروا سکتے ہیں، یا عمر و عیار کی وہ زنبیل ہے یعنی وہ ایک جادوئی تھیلا ہے جس میں کوئی بھی ناممکن چیز کو ممکن بنانے کا جو بھی آلہ ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ عمر و عیال کی وہ زنبیل ہے جس میں ہمارے لیے لامحدود اور نت نئی معلومات کا بے پناہ ذخیرہ موجود ہے۔ ایسے جیسے آج کل کے دور میں ڈوریمون کی جو جادوئی پاکٹ ہے اس میں ہر طرح کے الیکٹرانکس آلات مل جاتے ہیں جو ان کی زندگی کو آسان بناتے ہیں۔ تو اس طرح سے عمر و عیار کی زنبیل کو اس مشین کا بنیادی مقصد معلومات کو یکجا یعنی اکٹھا کر کے ہمارے لیے مرتب اور منظم یعنی ترتیب دینا ہوتا ہے۔ تعلیم و تربیت کا شعبہ ہو یا صحت و تندرستی کا، صنعت و حرفت یعنی کارخانوں کا میدان ہو یا سیاسیات و معاشیات کا، انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ہر جگہ اس مضبوطی سے پنجے گاڑے ہوئے ہیں یعنی اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں کی ناگزیر یعنی بنیادی ضرورت بن کر رہ گئی ہے۔ جبکہ انٹرنیٹ نے دنیا کو ایک گھرانے کی مانند اس طرح باہم مربوط اور منظم یعنی اکٹھا کر دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ اور بات چیت بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح دفتری کام کاج کو بھی وسیع پیمانے پر پھیلا سکتے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ ہی تو ہے جس کے ذریعے سے گھر بیٹھے دنیا بھر کی معلومات تک رسائی مؤثر انداز میں بآسانی ممکن ہے۔ گھر بیٹھے دنیا جہان کی کتابوں اور رسائل اور جرائد یعنی اخبارات کا مطالعہ ہو سکتا ہے، اور گھر بیٹھے تجارتی سامان کی خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے۔ گویا انٹرنیٹ کے توسط سے یعنی اس کے وسیلے سے دنیا نے ایک عالمی گاؤں یعنی گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر لی ہے۔ موجودہ دور میں تیز ترین اور فوری رابطے کا ایک ذریعہ ای میل ہے جو انٹرنیٹ ہی کی وجہ سے ممکن ہے۔ حوالے کا شعر آپ لکھیں گے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور یعنی نابینا کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے بلا شبہ ہماری زندگی کو آسان تر بنا دیا ہے، اور ہم مڑ کر پیچھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ 21ویں صدی کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی کہا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں پل پل میں رونما ہونے والے واقعات کو بریکنگ نیوز یعنی حالیہ جو خبر ہے اس کے نام پر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے برق رفتاری سے یعنی تیز رفتاری سے بجلی کی سی تیزی سے لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ چند سال پہلے کا نامہ نگار کاغذ پر نیوز لکھ کر یعنی جو خبریں لکھنے والا رپورٹر ہوتا تھا وہ نیوز لکھ کر بذریعہ ڈاک روانہ کرتا تھا جس میں کافی وقت صرف یعنی خرچ ہوتا تھا، جبکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سہولت سے یہ کام اب ای میل کے ذریعے سے فوری ہونے لگا ہے، اور دنیا بھر کے اخبارات کا مطالعہ، اپنی پسند کی کسی کتاب یا مواد کو اپنے ڈیسک ٹاپ اسکرین یعنی اپنے کمپیوٹر کی اسکرین یا لیپ ٹاپ یا موبائل پر تلاش کرنا اور پڑھنا خواب نہیں رہا بلکہ روزمرہ زندگی کی حقیقت بن گیا ہے۔ حوالے کا شعر آپ لکھیں گے، چھوئے نہ بندگی کہیں دامن خدائی کا، معراج ارتقائے بشر دیکھتا ہوں میں، یعنی انسان عروج حاصل کر لے گا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنی بلندیاں طے کرتے کرتے کہیں خدا کے دامن تک نہ پہنچ جائے۔ عصر حاضر یعنی جدید دور میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے بڑھتے ہوئے استعمال نے ہماری قومی زبان اردو کو بھی اس نئی ترقی سے ہم آہنگ ہونے کا حوصلہ دیا ہے۔ جو زبان پہلے قلمی کتابت
یعنی صرف لکھت پڑھت کے ذریعے سے اخبارات اور رسائل اور کتابوں کی صورت میں عوام تک پہنچتی تھی، اب کمپیوٹر کتابت اور الیکٹرانک ذرائع سے ہم آہنگ ہو کر ترقی کی راہیں طے کر رہی ہے۔ اردو یونیورسٹیوں کا قیام بعض خلیجی اور سارک ممالک اور افریقہ اور امریکہ میں منعقد عالمی سیمینار اور مشاعرے اور مجالس، سینکڑوں ویڈیو آڈیو پروگرام، ڈاکومنٹری یعنی کسی کی زندگی سے متعلق حالات، انٹرنیٹ پر دستیاب اردو کے بے شمار ویب سائٹس، امریکہ، آسٹریلیا اور یورپ کے روزنامے اور رسائل اور جرائد نے اس زبان کو نئی وسعت عطا کی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق دنیا میں کم و بیش اردو بولنے، سمجھنے اور لکھنے والے 1 ارب عوام اور فاصلاتی نظام تعلیم کے دائرے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اردو کے روئے زیبا یعنی اردو کی دلکشی کی کشش سے پروانے خود بخود اس کی طرف مائل ہو گئے ہیں، یعنی بہت زیادہ لوگ اردو کو اس کی دلکشی کی وجہ سے سیکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے بچوں کا ایک باغ ہے۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، یعنی دنیا ایک بچوں کا باغ معلوم ہوتا ہے اور ایسے لگتا ہے روز بچے اس باغ میں کھیلتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ اس آدھے مضمون کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔